والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ یہ نصیحتیں چل رہی تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ نصیحتیں ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائی۔ فرمانے لگے کہ لا تجعل یقینک شکا ولا علمک جہلا، تم اپنے یقین کو شک سے مت بدلو، یعنی اللہ کی طرف سے رزق کا ملنا یقینی ہے، اللہ کی طرف سے روزی کا ملنا یقینی ہے، اس کی طلب میں اتنی بھی اپنے آپ کو مت گھلاؤ اور اپنے آپ کو اتنا بھی مت پریشان کرو کہ یوں لگے کہ تمہارا یقین نہیں، تمہیں شک ہے کہ روزی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ فرمانے لگے لا تجعل یقینک شکا، تم اپنے یقین کو شک سے مت بدلو، روزی کا ملنا یقینی ہے، علی اللہ رزقھا، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا رزق دینا۔ فرمایا اس کی طلب میں اتنے بھی نہ تھکو اور اتنے بھی پریشان اور خوار نہ ہو جاؤ کہ یوں لگے کہ تمہیں رزق کے ملنے کا یقین کوئی نہیں، تم شک میں مبتلا ہو کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو فرمایا اپنے یقین کو شک سے مت بدلو، ولا علمک جہلا، اور اپنے علم کو جہالت سے مت بدلو کہ علم پہ عمل نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ جاہل کو پتہ کوئی نہیں اور عمل نہیں کر رہا، تمہارے اور پھر جاہل میں فرق کوئی نہیں۔ اپنے علم کو جہالت سے مت بدلو، ولا ظنک حقا، اور اپنے گمان کو یعنی اپنی رائے کو وہی کی طرح صحیح نہ سمجھو، غلط بھی ہو سکتی ہے تمہاری رائے، تمہارا گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، تم اپنی رائے اور اپنے گمان کو وہی کی طرح حق مت سمجھو۔ وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ، تمہارے لیے دنیا میں اتنا ہی ہے جو تمہیں نے دے دیا، آگے جمع کرا لیا، وَقَسَمْتَ فَسَوَّيْتَ، تقسیم کر دیا، برابر کر دیا، وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، پہن لیا اور پرانا کر لیا، باقی تو تمہارا نہیں ہے، پیچھے رہنے والوں کا ہے، تم نے اتنے دن اس کی حفاظت کی ہے، تمہارے مرنے کے بعد ان میں تقسیم ہو جائے گا، باقی تو تمہارا نہیں ہے، وہ تو انہی کا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں اس کی حفاظت کی ہے، بعد میں وہ ان کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ تمہارا تو وہ ہے جو استعمال کر لیا اور آگے دے دیا، آگے کر لیا، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمانے لگے لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک ولکن الخیر ان یکثر علمک، فرمایا تمہارے خیر اور بڑائی یہ نہیں کہ تمہارا مال بڑھ جائے، تمہاری اولاد بڑھ جائے، تمہارے میں خیر یہ ہے کہ تمہارے اندر علم نافع بڑھ جائے، وَيَعْظُمُكَ حِلْمُكَ، اور تمہارا تحمل برداشت بڑھ جائے، وَأَن تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، اور تم لوگوں میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگو، عبادات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو۔ فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ، اگر تو نیکی کرے اللہ کا شکر ادا کر، اس نے تجھے اس کی توفیق نصیب فرمائی، اس نے تجھے اس کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ اور وَإِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ، غلطی کر لے تو پھر استغفار کر لے، پھر معافی مانگ لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، اور پھر فرمانے لگے جب نماز پڑھ لیا کر تو ان کلمات کو پڑھنے سے نہ بھولا کر، اور وہ کیا؟ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
اللہ مجھے اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی بڑھیا عبادت کرنے کی توفیق اور میری مدد فرما۔ تو عبادت کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کر، غلطی ہو جائے فرمایا استغفار کر لیا کر۔ ولا خیر فی الدنیا الا لاحد رجل، فرمایا دنیا میں صرف 2 آدمی کے لیے بھلا ہے، بس دنیا میں صرف 2 آدمیوں کے لیے بھلا ہے، ورنہ دنیا میں کسی کے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ فرمایا رجل اذنب ذنبا فهو تدارك ذلك بتوبہ، ایک وہ شخص جس سے گناہ ہو جائے اور فوراً اس کا تدارک توبہ کے ذریعے کر لے، فوراً اس کا تدارک توبہ کے ذریعے کر لے۔ او رجل یسارع فی الخیرات، یا وہ شخص جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کر رہا، ان کے لیے دنیا میں رہنا بہت خیر ہے۔ غلطی ہو گئی فوراً توبہ کے ذریعے اس کا تدارک کر لیا، یا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ولا، یہ کون ہے؟ یہ باب العلم ہے، یہ ان کی وصیتیں ہیں، علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں علم کا باب کہا جاتا ہے۔ فرمانے لگے دنیا میں خیر نہیں کسی کے لیے، خیر اسی شخص کے لیے ہے جس کے پاس توبہ کی دولت ہے، جس کے پاس نیکیوں میں سبقت کا جذبہ ہے، جو آگے بڑھ رہا ہے نیکیوں میں۔ ولا يقل عمل في تقوى وكيف يقل ما يتقبل، فرمایا تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا عمل بھی تھوڑا نہیں، اس لیے کہ جو عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے وہ چھوٹا اور تھوڑا کہاں ہو سکتا ہے؟ جس کی زندگی میں تقوی ہے، فرمایا اس کا چھوٹا عمل، تھوڑا عمل بھی چھوٹا اور چھوٹا نہیں، اس لیے کہ تقوی کے ساتھ جب قبولیت مل گئی تو پھر تھوڑا اور چھوٹا کیا سوال ہے؟ پھر تھوڑے اور چھوٹے کا کیا سوال ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی آدمی کی نیکی کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی ایک پوری زندگی پیچھے بڑی صاف ستھری ہے، تقوی، گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا، 2 رکعت نفل وہ پڑھ رہا، 2 رکعت دوسرا بھی پڑھ رہا، لیکن جس کے پاس تقوی کا درجہ جتنا بڑھیا ہے اتنی اس کی رکعتوں کا وزن زیادہ ہے۔ 1 سپارہ اس نے بھی پڑھا، 1 سپارہ اس نے بھی پڑھا، لیکن جس کا تقوی کا درجہ جتنا بڑھیا ہے اتنا ہی اس کے عمل کا وزن اتنا بڑھیا ہے۔ عمرہ اس نے بھی کیا، عمرہ اس نے بھی کیا، جس کی زندگی میں تقوی جتنا بڑھیا ہے اتنی اس کی نیکی کا وزن بڑھیا ہے۔ حج اس نے بھی کیا، حج اس نے بھی کیا، لیکن جس کی زندگی میں تقوی جتنا بڑھیا ہے اتنی اس کی نیکی کا وزن بڑھیا ہے۔ 1 روپیہ اس نے خرچ کیا، 1 لاکھ اس نے خرچ کیا، جس کا تقوی جتنا بڑھیا ہے عمل اس کا بڑھیا ہے۔ تقوی کے ساتھ کوئی عمل چھوٹا چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ تقوی کے ساتھ قبولیت ہے، اور جس کا عمل قبول ہو گیا وہ تو چھوٹا چھوٹا رہتا ہی نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابن ملجم نے زخمی کر دیا، حملہ کر کے ابن ملجم نے زخمی کر دیا، تو دخل علی الحسن رضی اللہ تعالی عنہ وهو باکن، تو آپ کا بیٹا، آپ کا صاحبزادہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے آپ کی خدمت میں آئے۔ فقال ما یبکیک یا بنی، اے پیارے بیٹے کیوں رو رہے ہو، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے وما لی لا ابکی وانت فی اول یوم من الآخرہ وآخر یوم من الدنیا، ابا جان رو کیوں نہیں، آپ کے آخرت کا پہلا دن شروع ہونے والا ہے اور زندگی کا اور دنیا کا آخری دن چل رہا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ آپ کی ایک دوسری زندگی چلی جا رہی ہے اور اس دن دنیا کی زندگی کا آج آخری دن ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ فقال یا بنی، آپ نے فرمایا بیٹے احفظ اربعا و اربعا، 4 اور 4، 8 چیزیں یہ اپنے پلے باندھ لے، یہ اپنے دامن میں سمیٹ لے، پھر ان کے ہوتے ہوئے تجھے دنیا میں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بیٹے ان 8 چیزوں کو اپنے پلے باندھ لے، ان کے ہوتے ہوئے دنیا کا کوئی عمل بھی تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ، نصیحت کرنے والا باپ، اور باپ بھی علی جیسے۔
اور نصیحت جنہیں کی جا رہی وہ بیٹا حسن جیسا، وہ بیٹا حسن جیسا، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے دو پھول ہیں حسن اور حسین ہے، جنت کے دو پھول ہیں حسن اور حسین ہیں۔ اور میرے پیارے نبی کے اتنے پیارے نواسے تھے کہ بس اوقات نماز میں دوڑتے ہوئے آتے، نفل نماز میں کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتے، اور روایت میں تھا کبھی سجدے میں جاتے اوپر بیٹھ جاتے، آپ ان کا لحاظ کرتے اور سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے، سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایسے پیارے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہاں نصیحت کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نصیحت جنہیں کی جا رہی وہ حسن جیسے بیٹے اور صاحبزادے ہیں۔ تو کہنے لگے ابا جان وما ہن یا ابتی، ابا جان وہ کیا ہیں؟ وہ 8 چیزیں، چار وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، عقل سب سے بڑا سرمایہ ہے، عقل مندی دولت سے بڑھ کر دولت ہے، عقل مندی دولت سے بڑھ کر دولت ہے، عقل مندی سب سے بڑی دولت ہے۔ وَأَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ، اور سب سے بڑا فقر حماقت ہے، حماقت، سب سے بڑا فقر حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ فرمان لگے وَأَوْحَشَ الْوَحْشَ الْعُجُبُ، سب سے بڑی وحشت عجب ہے، عجب، اپنا جیسا کسی کو خیال نہ رکھنا، من پسند چاہت، بس اس آدمی کو زندگی میں وحشت ملتی ہے، کوئی قریب نہیں آتا، سب سے بڑی وحشت عجب کی بیماری ہے۔ وَأَكْرَمَ الْخَلْقِ، کرم حسن الخلق، اور سب سے بڑی عزت اچھے اخلاق ہے، سب سے بڑی عزت اچھے اخلاق ہے۔ قال قلت یا ابت هذه الاربع فعلمني الاربع الاخرى، ابا یہ تو 4 ہو گئی، 4 اور کیا ہیں؟ فرمایا وإياك ومصادقة الأحمق، احمق کے ساتھ رہنا سہنا چھوڑ دے، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، اس لیے کہ احمق تجھے نفع پہنچاتے نقصان پہنچا دے گا۔ بیٹے احمق کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے، یہ تجھے نفع پہنچاتے نقصان پہنچا دے گا، احمق جو ہے۔ فرمایا وإياك ومصادقة الكذاب، جھوٹے کے ساتھ رہنا چھوڑ دے، فإنه يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب، وہ دشمن کو تیرے قریب تجھے دکھائے گا، دوست دکھائے گا، اور تیرے دوست کو تجھ سے دور کر کے دشمن دکھائے گا۔ جھوٹے سے دور رہنا، یہ دشمن کو دوست دکھائے گا، دوست کو دشمن دکھائے گا، دور کی چیز قریب دکھائے گا، قریب کی چیز دور دکھائے گا، اس سے دور رہنا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادِفَةَ الْبَخِيلِ، بخیل سے دور رہنا، بخیل سے دور رہنا، فَإِنَّهُ يَبْعَدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، جب تجھے سب سے زیادہ تر ضرورت پڑے گی اس کے، وہ تجھے چھوڑ دے گا، جب تجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی وہ تجھے چھوڑ دے گا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، بدکار سے دور رہنا، فَإِنَّهُ يُبِيعُكَ بِالطَّائِفَةِ، وہ تجھے بہت ہلکے پیسوں میں بیچ دے گا، بہت ہلکے پیسوں میں بیچ دے گا۔ اور ہمارے سوسائٹی میں ایسے کتنے نقشے ہیں، بدکار دوستوں کی جب دوستیاں ہوتی ہیں تو بس اوقات وہی مل کے ایک دوست کو لوٹ لیتے ہیں، وہی ایک دوست کو مل کے قتل کر دیتے ہیں، وہی مل کر ایک دوسرے کو اغوا کر لیتے ہیں، وہی مل کر ایک دوسرے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، بدکاری کہاں دوستی ہے؟ ہاں فرمایا فاجر فاسق اور بدکار آدمی بہت ہلکے پیسوں میں تجھے بیچ دے گا، تجھے بیچ دے گا۔ وہی بے دین دوست گھروں کی عزتیں محفوظ نہیں رہنے دیتا، گھروں کی آبرو محفوظ نہیں رہتا، گھروں کے پردے محفوظ نہیں رہنے دیتا، ہاں اس لیے کہ وہ دوست تھوڑی ہے، وہ تو دوست نما ڈاکو ہے، ہاں وہ تو دوست نما ڈاکو ہے۔ فرمایا بدکار آدمی کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا تجھے بہت ہلکے پیسوں میں بیچ دے گا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا کہ وہ حسن الخلق خیر قرین، اچھے اخلاق بہترین ساتھی ہے۔
تیرے اچھے اخلاق، یہ تیرا ایسا ساتھی ہے کہ اس جیسے ساتھی کی کوئی مثال نہیں، تیرے پاس اچھا اخلاق ہے، سبحان اللہ، یہ ہر جگہ یہ ساتھی تجھے کام آئے گا۔ فرمایا بہترین ساتھی ہے۔ والادب خیر میراث، ادب 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 بہت قیمتی میراث ہے، بہت قیمتی دولت ہے، ادب ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ فرمایا اور ادب جو ہے متکبر میں نہیں آتا، ادب متکبر میں نہیں آتا، ادب وہ جو پسندی جس کے اندر اس کے اندر نہیں آتا، جس کے دل میں اپنی بڑائی ہے اس میں ادب نہیں آتا۔ ادب آتا ہے جس میں تواضع ہو، جس میں انکساری ہو، اس میں خدمت بھی آتی ہے، ادب بھی آتا ہے۔ جس میں عاجزی ہو، جس میں انکساری ہو، جس کو اپنے عیبوں پہ ہر وقت نظر ہو، ادب بھی اس میں آتا ہے، تواضع بھی اس میں آتی ہے، اور خدمت کا جذبہ بھی اسی میں آتا۔ تکبر عجب اس کے اندر ادب نہیں آتا۔ فرمایا والادب خیر میراث، بہترین میراث ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کل اخاء منقطع الا اخاء کان علی غیر الطمع۔ فرمایا ہر بھائی چارہ، ہر دوستی انجام کار ٹوٹ جائے گی، سوائے وہ بھائی چارہ جو بغیر کسی لالچ کے ہو، جو بغیر کسی طمع کے ہو، بغیر کسی طمع اور لالچ کے ہو، اللہ کے لیے ہو، وہ بھائی چارہ رہے گا، باقی سارے بھائی چارے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں تو میرے عزیزو، بڑوں کی باتیں ہیں، اور بڑوں میں بھی ایسے جنہوں نے عقل کی روشنی اپنے نبی سے لی ہے، جنہوں نے علم کی روشنی اپنے پیارے نبی کی صحبت سے لی ہے، جنہوں نے دین سیکھا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحبت میں، یہ انہوں نے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور قیمتی جواہر امت کو دیے ہیں۔ اللہ رب العزت بھائی عمل کے توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔